ٹھیک ہے. تو یہ ان کی ان کے ہاں ایک مقدس جگہ تھی. روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ جب شام کی فوجوں نے کسرا شان اللہ اکبر شاہ ایران کی فوجوں کو شکست دی تو ہرقل اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس جگہ پر آئے. وہ چل کر بیت المقدس میں آیا تھا. یہ چلنا ایک شکریہ تھا، اس مقام پر بیٹھنا اللہ کا شکر ادا کرنا تھا. یہ مقام ان کے ہاں دین کے تقدس کی جگہ تھی. ہرقل یہاں آیا اور ہرقل کے ساتھی ان 30 قریشیوں کو گھیر کر ان کے پاس لے کر آئے. اللہ اکبر. فدعاہم فی مجلسہ وحولہ عظماء الروم. ہرقل نے ان 30 قریشیوں کو اپنی مجلس میں بلا لیا. 30 قریشیوں کو جو اس کی خاص نشست تھی. ہرقل کے ارد گرد روم کے علماء، عمراء، عظماء، روم کے سردار بیٹھے ہوئے تھے. ان کے بڑے بڑے جو ہے وہ پادری اور قسیسین بیٹھے ہوئے تھے. پورا دربار اس وقت قائم تھا. ثم دعاہ ودعا بترجمانہ. ہرقل نے ابو سفیان کو قریب کر لیا اور اپنے ترجمان کو بھی بلا لیا، کیونکہ ہرقل کی زبان عبرانی تھی، وہ عربی نہیں جانتا تھا. اس نے اپنے ترجمان کو بلا لیا کہ تم میری عبرانی اللہ کا عربی میں ترجمہ کرو اور اس کی عربی کا عبرانی میں ترجمہ کر کے مجھے پیش کر دو تاکہ میں بات سمجھ سکوں. اس وقت عبرانی زبان معروف تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ تعلم السرانیہ، تم عبرانی زبان سیکھ لو تاکہ ہماری دعوت کے کام آئے، ہم عبرانی میں دعوت دے سکیں. تو بعض اوقات عبرانی زبان کے قاصد ہمارے پاس آتے ہیں، تم ان کی بات کا ترجمہ کر سکو، اور بعض اوقات عبرانی خطوط میرے پاس آتے ہیں، تم ان خطوط کو پڑھ کر مجھے سنا سکو. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے 70 دن میں عبرانی جو زبان تھی وہ سیکھ لی. تو یہاں بھی ایک نقطہ ہے، اس پر آپ لوگ توجہ کیجیے. وہ نقطہ یہ ہے کہ اس وقت عبرانی زبان کا اللہ اکبر جو ہے وہ ایک عمومی ایک زبان ہو چکی تھی. جیسے آج انگریزی زبان جو ہے وہ طوطی وہ بولتا ہے، اس وقت عبرانی زبان کی شہرت تھی جیسے آج انگریزی زبان کی شہرت ہے. لیکن پیغمبر علیہ السلام نے تمام اہل مدینہ کو نہیں فرمایا تھا کہ سب کے سب عبرانی زبان سیکھ لو، سب کے سب اس مذہب کی طرف لب کو اس کو پڑھو اور اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے فیسیں دے کر پڑھو. آج ہم کیا اللہ اکبر کیا آج ہم اب دیکھیں ہماری حالت کیا ہے. ہم نے اپنے آپ کو اپنے مقام سے گرا دیا. ہم پر انگریزی زبان کی ہیبت طاری ہے. ہمارا بچہ اونچے اونچے اسکولوں میں انگریزی پڑھے، یہ ہمارے لیے سرمایہ فخر، یہ سرمایہ فخر کی اللہ اکبر. ہم بھائیوں سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیا یہ سرمایہ فخر ہے؟ یہ سرمایہ قار ذلت ہے. تو نبی علیہ السلام کا استغنا دیکھو، نبی علیہ السلام کی شان دیکھو. روم ایک عظیم طاقت ہے. یہ امریکہ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ موجودہ جن کو سپر پاور طاقت نام نہاد، یا آج کے جو ہے وہ روس، آج کے چائنا، آج کے یہ ہندوستان اکٹھا کر دیا جائے تو کوئی روم کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن پیغمبر علیہ السلام کا استغنا اور شان اور بے نیازی دیکھو. یہ نہیں ہے کہ اس زبان کو سب ہی سیکھیں، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھیں. نہیں، فرمایا کہ زید صرف تم سیکھو. سیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ان کے پاس قاصد آتے ہیں، خط آتے ہیں کہ تم اس کا ترجمہ کر سکو اور بعض کفار کو اللہ اکبر عبرانی میں دعوت دے سکو. یہ کیا بات ہوئی کہ پوری قوم ایک ہی طرف لگی ہوئی ہے. تو اللہ اکبر میرے بھائیو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو میرے بھائیو ہلاکت میں نہ ڈالو. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کو فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو. یہ انگریزی کیوں پڑھاتے ہیں؟ تاکہ یہ کل کچھ کمانے کے لائق ہو سکیں، ورنہ یہ بھوکے مر جائیں گے. یہ بھی اس آیت کی تفسیر ہے کہ فاقے کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. آج انگریزی پڑھ لیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں تو کل یہ کمانے کے قابل ہو جائیں گے. کیا تم رب العالمین ہو گئے؟ اللہ اکبر، نعوذ باللہ. ایسے بھائیوں سے پوچھنا چاہتے کہ رب العالمین تو اوپر ہے، رزق خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یہ فیصلے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. تم اپنی اولاد کی بہتری کا سوچو. ان کو بہتری دین کے مدارس میں ہے، یونیورسٹی کالجوں اور اسکولوں میں نہیں ہے. انگریزی تعلیم کی طرف پوری قوم لگی ہوئی ہے. یہ کون سا منہج ہے؟ منہج تو یہ ہے کہ رسول اللہ نے صرف دعوت و حکمت کی خاطر اپنے ایک صحابی کا انتخاب کیا تھا. یہ نہیں کہ پوری قوم کو لگا دیا، پوری قوم کے بچوں کو لگا دیا کہ سب کے سب پڑھو. یہ ترقی کی زبان ہے. آج اللہ اکبر یہ روم جو ہے وہ شہرت، وہ اس کی ایک شہرت تھی. روم نے فارس کو بھی شکست دے دی تھی، وقت کی سپر پاور. سب اس کی زبان کو حاصل کرو. نہیں، یہ استغنا ہے. ایک صحابی کو معمور کیا، دعوت کے تقاضے اس سے پورے ہو گئے. آج اپنے بچوں کی بہتری چاہتے ہو تو اس کے دین کو پڑھو. اللہ اکبر. اللہ یہ دین تمہارے مرنے کے بعد بھی کام آئے گا.
انگریزی پڑھ کے ممکن ہے دنیا میں ترقی کر جاؤ، لیکن دنیا کی ترقی کا کوئی تمہیں فائدہ ہوگا؟ اللہ اکبر! کچھ سوچو، تمہاری اور تمہاری اولاد کی بہتری کس چیز میں ہے؟ کالجوں کا ماحول دیکھو، یونیورسٹیوں کا ماحول دیکھو، مخلوط تعلیم دیکھو، پھر جان بوجھ کے اس بربادی، اس جہنم، اس تندور میں اپنی اولاد کو کیوں لوگ جھونکتے کہ یہ دینی مدارس در حقیقت ان کی تعلیم و تربیت کے قلعے ہیں، دنیا اور آخرت کے لیے ان کے محافظ ہیں، رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو یہاں یہ نقطہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، عبرانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرانی زبان کی تعلیم پر صرف ایک صحابی کو مامور کیا تھا۔ اللہ اکبر! ہرقل کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط پہنچ چکا تھا۔ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ابو سفیان کو، جو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ روم میں موجود تھے، اپنے دربار میں بلا لیا۔ یہ کل 30 افراد تھے۔ جب وہ ہرقل کے دربار میں پہنچے تو ہرقل نے پوچھا، ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه رسول اللہ، کہ تم میں سے وہ کون شخص ہے جو نسب کے اعتبار سے اس شخص کے سب سے زیادہ قریب ہے، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں ہوں۔ ہرقل کا یہ سوال اس کی، اللہ اکبر، ذہانت کی دلیل ہے، کیونکہ نسبی قرابت دوسروں کی بنسبت زیادہ معرفت کی دلیل ہے۔ کسی شخص کے بارے میں عام لوگ اس قدر نہیں جانتے جس قدر رشتہ دار زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ سنجیدگی سے معلومات چاہتا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم میں سب سے زیادہ کس کا رشتہ قوی ہے، نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں ہوں۔ ابو سفیان کا کہنا اس وقت، اللہ اکبر، میں واحد شخص تھا جو عبد مناف کی اولاد میں سے تھا۔ عبد مناف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چوتھا دادا ہے۔ گویا ابو سفیان کا نسب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے چوتھے دادے پر مل جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ عبد مناف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چوتھا دادا۔ ابو سفیان کا نسب کچھ اسی طرح ہے: ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو سفیان کا یہ رشتہ، چنانچہ ہرقل نے حکم دیا، ادنوہ منی، اس شخص کو، ابو سفیان کو میرے قریب بٹھا دو، یعنی اللہ اکبر، اس میں شدت حرص ہے۔ وہ اس خط کو پڑھ کر یہ کہہ اٹھا تھا کہ اس جیسا خط میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ چنانچہ ابو سفیان کو بالکل قریب بٹھا لیا اور کہا، قربوہ اصحابہ، کہ جو اس کے قافلے کے دیگر ساتھی ہیں انہیں بھی بالکل قریب بٹھا دو، وجعلہم عند ظہرہ، اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پشت کے پیچھے بٹھا دو، سامنے نہ بٹھاؤ۔ جب یہ بات کرے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو نہ دیکھ رہا ہو، یہ بات بھی اس کے ذہانت کی، اور بعض اوقات بندہ جھوٹ بولنے پر آتا ہے اور ساتھیوں کو دیکھ رہا ہے، اسے معلوم ہے میں جھوٹ بولنے لگوں گا تو ساتھیوں کو اشارہ کر سکتا ہوں کہ تم بھی یہ سن لو اور خاموش رہو۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ جھوٹ بولے گا، ساتھیوں کا چہرہ سامنے ہوگا تو ہو سکتا ہے ساتھی شرمائیں گے، تو اپنے دوستوں کی تردید نہ کریں، اپنے دوستوں کو نہ جھٹلائیں۔ اللہ اکبر! چنانچہ اس طرح بٹھاؤ کہ دوران گفتگو ابو سفیان ان میں سے کسی کا چہرہ نہ دیکھے، اس کے ساتھ ابو سفیان، اللہ اکبر، اس کے ساتھی ابو سفیان کا چہرہ نہ دیکھیں۔ یہ جھوٹ سے بچنے کا ایک بہت بڑا امکان پیدا کرنا، اللہ اکبر۔ اور پھر ساتھی ہی ہرقل نے ابو سفیان کے ساتھیوں سے کہا، انی سائل ھذا الرجل، میں اس شخص ابو سفیان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں پوچھنے والا ہوں، کچھ سوال کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر! ان کذبنی فکذبوہ، اگر اس نے کوئی جھوٹ بولا تم فوراً مجھے بتانا، اس کی نشاندہی، اس کی تکذیب کرنا۔ ابو سفیان نے کہا کہنا ہے کہ فواللہ لولا الحیاء من ان یاثروا علی کذب لکذبت عنہ، اگر شرم و حیا نہ ہوتی کس بات کی، اللہ اکبر، کہ کل تاریخ میں میری طرف جھوٹ منسوب کیا جائے گا تو میں ضرور جھوٹ بولتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہمارے سینوں اور دل و دماغ میں اس قدر رچ بس چکی تھی کہ اس کے لیے جھوٹ تک بولنے پر اللہ اکبر آمدہ تھا، لیکن یہ سوچ کر کہ اگر ہرقل کے دربار میں میری تکذیب ہوئی، یہ ایک مستقل جھوٹ میرے نام پر لگ جائے گا، یہ بدنامی مجھے، اللہ اکبر، یہ بدنامی ہوگی، مجھے شرم آ گئی۔ میں نے یہ طے کر لیا کہ جو بھی جواب دوں گا سچا جواب دوں گا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جھوٹ کی تہمت یا جھوٹ کی شہرت اس جاہلی معاشرے میں واقعتاً برا سمجھا جاتا تھا۔ وہ بھی جھوٹ سے خائف تھے، جھوٹ سے بچتے تھے، کیونکہ جھوٹ ایک برائی، ایک خامی اور ایک عیب تھا۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتے تھے اور پہچانتے تھے، حالانکہ وہ جاہلی معاشرہ تھا۔
ایک جاہلی معاشرہ اس وقت کا تھا. اللہ اکبر. اس سے جھوٹ کی برائی اور مذمت ثابت ہوتی ہے. اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے المومن لا یکذب. مومن سے توقع ہے کہ وہ ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ اکبر. ایک شخص اگر مومن ہے جھوٹ بھی بولتا ہے تو اسے اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے کیونکہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی اللہ اکبر الی النار. جھوٹ سے بچو اس لیے کہ جھوٹ گناہوں کا راستہ کھولتا ہے